بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، آج ہم مومن خواہ مومن کی غزل نمبر 2 اور اس کے پہلے 3 اشعار ان کو آج ہم حل کریں گے۔ یہ عنوان یعنی کیا ٹاپک ہے؟ مومن خواہ مومن، اس کی غزل نمبر 2 اور ان کے 3 اشعار۔ پہلے اس غزل کا پس منظر ذرا سمجھ لیجئے۔ پس منظر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو اشعار کی سمجھ اچھے سے آئے گی۔ اگرچہ غزل کا ہر شعر عقائی ہوتا ہے، عقائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ غزل کا عنوان اور ٹاپک نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ایک ٹاپک پر، ایک عنوان پر، ایک مضمون پر غزل ہوتی نہیں۔ نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ اگر نعت ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، اگر برسات ہے تو اس کے اندر برسات کا ہی ذکر ہوگا۔ تو چونکہ غزل کا ہر شعر الگ تھلگ مفہوم رکھتا ہے تو اس لیے اس کا عنوان نہیں ہوتا، لیکن اس غزل کے اندر تقریباً ایک عنوان کے آپ کو اشعار ملیں گے۔ تو اس کا پس منظر اس غزل کا وہ یہ ہے کہ مومن خواہ مومن، ان کے ایک دوست تھے اور وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کا نام تھا علامہ فضل حق خیرہ آبادی۔ آرزو وہ لقب سے، وہ ملقب تھے، وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کا مومن خواہ مومن کے ساتھ یارانہ تھا۔ اب جو مومن خواہ مومن ہے یہ شاہ اسماعیل دہلوی، ان کی ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ تو یہ شاہ اسماعیل دہلوی کے معتقد تھے، یعنی مرید تھے۔ تو فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مسلک اور تھا، اور جو شاہ اسماعیل دہلوی ان کا مسلک اور تھا، اور فروعی مسائل پر اختلافات ان کے ہوتے تھے۔ بسا اوقات یہ شطرنج بھی کھیلنے کا شوق رکھتے تھے، تو کھیل کے دوران ایک دوسرے سے علمی گفتگو بھی ہوتی۔ تو ایک مرتبہ شطرنج کھیل رہے تھے، اس کے اندر مومن خواہ مومن بھی تھے اور ان کے پیر و مرشد شاہ اسماعیل دہلوی اور ساتھ مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔ تو باتوں باتوں میں کسی مسئلے پر جب گفتگو شروع ہوئی تو مولانا فضل حق خیر آبادی نے شاہ اسماعیل دہلوی سے ایک مسئلہ پوچھا، تو ان کو وہ مسئلہ اس وقت آتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے مہلت مانگی شاہ اسماعیل دہلوی نے کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے اور میں مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے پھر آپ سے میں گفتگو کروں گا۔ تو اس وقت فضل حق خیر آبادی نے طنز کے طور پر مومن سے کہا کہ بس تیرے پیر نے مجھے جواب دے لیا، اس کے پاس اگر اس کو جواب آنا ہوتا تو یہ مجھے دیتا۔ تو اس وقت مومن خواہ مومن کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور سنتے وہ تیش میں آ کر شطرنج کا تختہ بھی الٹ دیا۔ تو اس وقت فی البدی یہ جو ہماری اس غزل کا مقطع ہوگا نا، تو اس میں پھر یہ مومن خواہ مومن نے کہا تھا کہ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لے، کہ اگر اب میں نام بھی آرزو کا لوں یعنی فضل خیر آبادی کا لوں تو میں اپنے دل کو وہ اپنے جسم سے جدا کر پھینک دوں گا۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ اب پہلے ذرا شعر دیکھیے کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ مومن کا مومن کہتا ہے کہ میں نے دل میں ٹھاننا کا معنی ہوتا ہے دل کے اندر پختہ ارادہ کر لینا۔ کہتا ہے کہ میں نے عزم کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں فضل حق خیر آبادی سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ کہتا تھا کہ میں نے ٹھانی تھی دل میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب میں نہیں ملوں گا، کس سے نہیں ملوں گا؟ فضل حق خیر آبادی سے۔ کہتا ہے کہ پر کیا کریں ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ ناچار کہتے ہیں مجبور، جی کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں، لیکن میں کیا کرتا، میرا اس کے ساتھ یارانہ تھا لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور پھر میں خود ہی میں نے اس سے صلح کر لی۔ تو یہ اس کا ایک سادہ سا مفہوم ہے کہ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب محبوب سے نہیں ملوں گا۔ یہاں محبوب سے مراد ہے فضل حق خیر آبادی، لیکن دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا۔ اس کے حوالے کا شعر وہ ہر جائی دل میں سمایا ہے اپنے، بلانا بھی چاہا مگر یاد آیا۔ حضرت معانی کا ایک شعر ہے کہ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں میں محبوب کو ہزاروں مرتبہ بلانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، جتنا میں بلاتا ہوں اتنا وہ مسلسل مجھے یاد آتے ہیں۔ اور ایک حالی کا شعر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کا۔ دعا تو وہی قبول ہوتی ہے نا جو دل سے کی جائے، اور جو دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔
تو یہ پہلا شعر تھا۔ دوسرا دیکھیے کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ کہتا ہے کہ جب میں نے ناراضگی کا اظہار کیا فضل حق خیر آبادی سے، تو فضل حق خیر آبادی دوسرے لوگوں سے ہنس ہنس کر بات کرتے تھے، اور جب وہ کس اور لوگوں سے ہنس کر باتیں کرتے تو مجھے جو ہے نا وہ اپنی بد نصیبی پر رونا آ جاتا کہ میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا۔ مفہوم، جب میں کسی شخص کو کسی ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں، اب ویسے کسی شخص سے مراد جو شاعر کی جو مراد ہے وہ فضل حق خیر آبادی ہیں، تو کہتے ہیں میں پریشان ہو کر اپنی بد نصیبی پر رونا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے حوالے کا شعر، دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ سائیں سائیں سے مراد ہوتا ہے جہاں سناٹا ہو۔ ایک محروب چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ، ہی حوالے کے اشعار ہیں۔ گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج کا بیٹا تیسرا شعر کہتا ہے ہم سے نہ بولو، اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ یہ شاعر اس میں بتلانا یہ چاہتا ہے کہ شاعر نے محبوب کی بے رخی اور اس کی سرد مہری کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ محبوب نے مجھے کہا کہ ہم سے نہ بولو، یہ جو جملہ اس نے محبوب سے لیا اور محبوب سے مخاطب ہے کہ میرے محبوب تو نے مجھے یہ کہا کہ ہم سے نہ بولو۔ کہتا ہے اسے کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں کسی اور قاضی کے پاس، کسی جج کے پاس، کسی ثالث کے پاس نہیں جاتا، اے محبوب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو تمہارا جملہ ہے ہم سے نہ بولو، کہتے ہیں انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ سے، میں تمہیں ثالث بنا لیتا ہوں، میں تجھے منصف بنا لیتا ہوں، اے محبوب میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتا یہ جو تو نے مجھے جملہ بولا ہے نا کہ ہم سے نہ بولو، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ کیا چھوٹی چھوٹی بات پر ترک تعلق کر دینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو دینا چاہیے؟ تو کہتے ہیں تم خود ہی سوچو کہ تمہارا یہ جو جملہ کہ ہم سے نہ بولو یہ بلا درست ہے۔ تو شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب یہ جو جملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، چھوٹی سی بات پر اپنا جو زندگی کا تعلق اس کو توڑتے نہیں۔ تو گویا کہ شاعر محبوب کو بتلانا چاہتا ہے کہ تمہارا یہ جو جملہ جو ہے نا ہم سے نہ بولو یہ درست نہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ بھلا یہ جملہ درست ہے۔ تو اس کے حوالے کے شعر کہتے ہیں کہ اے اب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہیں، تم تو کہتے تھے محبت کو جمع رکھیں گے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کر لے، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ تو ان 3 اشعار کی اس کے ٹوٹل 7 شعر ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالی بقیہ جو 4 اشعار کل کے لیسن میں ہوں گے، تو ان کا مفہوم اور ان کی جو یہ تشریح آپ نے انشاءاللہ اچھے سے کرنی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔